11 ہجری چل رہی تھی، ابتدا تھی 11 ہجری کے، 20 سال تھا۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے ہجری کا سال؟ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول، 3 مہینے۔ حضور علیہ السلام کی عمر پاک جو ہے ربیع الاول کو جب پہنچی، حضور ربیع الاول کے 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، تو ربیع الاول کے مہینے میں جب حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی مکمل 60 پر 3 سال، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب آخری چاشمبہ صفر کا تھا، صفر کا آخری چاشمبہ تھا، تو حضور علیہ السلام کے اوپر بیماری عائد ہوئی، آپ بیمار ہوئے، حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جتنی نصیحتیں، قرآن کے احکام، جتنی احادیث میں نے بیان کی ہے، ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ آخری کے جو دن تھے، 12 ربیع الاول کے 12 دن اور آخری چاشمبے کے کچھ دن، یہ سارے دن ملا کے روایتوں میں آتا ہے 18 دن لگتے ہیں۔ 18 دن حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں مصلی پہ نہیں آ سکتا، لہٰذا میری موجودگی میں صحابہ کرام کی امامت تم کرو۔ حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت پہ داخل ہوئے، مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے۔ اسی لیے صحابہ نے بعد میں یہ طے کیا کہ کس کو خلیفہ پہلا بنایا جائے، کس کو اپنا امیر المومنین بنایا جائے۔ سب صحابہ نے، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا نے بھی کہا، کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ امیر بنا کے ابو بکر صدیق کو کھڑے کیا ہے، اسی لیے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا گیا حضور علیہ السلام کے اس اشارے پر۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو حکم و ارشاد فرمایا، کھڑے ہیں مصلی پہ، اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ نیا جو ہے حضور علیہ السلام کی کچھ علالت کا زمانہ تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ابو بکر کے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے، کون کون نماز پڑھ رہا ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں میرے ابو بکر کی محبت بھی لازم ہے، کون کون میرے ابو بکر کو امام مانتا ہے۔ دیکھا حضور نے عمر بھی پیچھے کھڑے ہیں، عثمان بھی پیچھے کھڑے ہیں، علی بھی پیچھے کھڑے، صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے ابو بکر صدیق کے اس امام ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ ایسے، میں یہ خاص بات اس لیے بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق ظلم کر کے خلیفہ بن گئے تھے، پہلے ظلم کر کے صحابہ کے مصلی پہ چڑھ گئے تھے، حالانکہ حق مولا علی کا تھا، خلیفہ مولا علی کو بننا تھا، لیکن ابو بکر ظلم کر کے مولا علی پہ بن گئے تھے۔ یار، علی جیسا شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، نبی کا داماد ہے، خیبر کا فاتح ہے، ایسے مولا علی پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ مولا علی پہ لوگ بولتے ہیں ظلم کر کے پہلا خلیفہ بن گئے۔ ظلم کر کے نہیں، مولا علی کی خوشنودی پہ پہلے خلیفہ بنے تھے۔ مولا علی نے ہاتھ دے کے ابو بکر سے کہا تھا، ابو بکر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے میں تجھے امیر المومنین پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 18 دن یہ امامت کے ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام کے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ السلام اور زیادہ بیماری کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ بیماری کیوں تھی؟ یہاں پہ یاد رکھیے، بیماری حضور علیہ السلام کے اوپر آئی، حضور کچھ کمزور ہوئے تو اس کا مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں دیکھو اگر نبی اتنے طاقت والے ہوتے، اگر حضور علیہ السلام کو اتنی طاقت ہوتی تو بیمار کئی کو ہوئے۔ اللہ قرآن میں کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتا ہے کہ محبوب ہر انسان کو، جو انسان بن کے گیا، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کو ہم کسی نہ کسی بہانے سے دیتے ہیں۔ اے محبوب تو ہمارا رسول ہے، ہمارا پیغمبر ہے، میرا محبوب ہے، اس لیے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، میں تیرے اوپر صرف بخار کی بیماری کو عائد کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں حضور کمزور ہو گئے، بلکہ بخار کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ حضور کے قدم چومنے کے لیے آ گئے۔ اس طرح عقیدے ہمارے ہونا چاہیے حضور کے تعلق سے۔ یہ تو بخار کی خوش قسمتی ہے کہ بخار حضور کے قدم چومنے کے لیے آیا، وہ کمزوری حضور کے قدم چومنے کے لیے آئی۔ یا رسول اللہ، مجھے لوگ برا کہتے ہیں، اگر آپ اپنے اوپر لے لیں تو لوگ تو کہیں گے حضور کو جب بخار آیا تھا تو مجھے بخار آیا تو کیوں گالی دوں بخار؟
یار یہ حکمتیں یہ کس کو سمجھ میں آتی معلوم ہے؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کا ادب ہے، اسی کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں حضور کا ادب پیدا کرو، حضور کا احترام پیدا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے 12 ربیع الاول کے قریب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علالت میں اور اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری ایک ہفتہ بچا ہوا تھا، پیر سے پیر تک ایک ہفتہ بچا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ایک روایت میں حضرت حفصہ جو حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ 11 بیویاں تھیں نا حضور کی، 11 بیویاں حضور علیہ السلام کی ہیں، تو 11 بیویوں میں روزانہ ایک ایک کے گھر میں باری تھی حضور علیہ السلام، ایک کے گھر میں، اور دوسرے دن دوسرے کے گھر میں، تیسرے دن تیسرے کے گھر میں حضور علیہ السلام عزت بخشا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس دن حضرت حفصہ کا یا حضرت صفیہ کا دن تھا، اب اس کے بعد ایک ہفتہ تھا سیدہ عائشہ کے گھر کے لیے، ایک ہفتہ تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی تھی، حضور نے فرمایا تمام امہات المومنین کو، ہماری ماؤں کو جمع کر کے حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دے تو میں یہ آخری ہفتہ عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا محبت ہے حضور علیہ السلام کی! دیکھو بیوی کے ساتھ انصاف یہ ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت لوں گا، آخری دن ہے، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا وقت لیں گا، ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھو بیوی کے ساتھ محبت کا انصاف کیا ہے۔ اگر حضور چاہتے تو خود تشریف لے جاتے، کون روکنے والا ہے؟ لیکن حضور بیویوں کو جمع فرما کے اجازت لے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں تمہیں بھی اخلاق کیسے بنانا ہے، بیویوں کے ساتھ عادتیں اس طرح، سیرت اس طرح بنانا ہے۔ جب بیویوں سے اجازت لی گئی تو تمام بیویوں نے، امہات المومنین نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ حاکم ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، آپ جیسے مرضی چاہے کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر لے جایا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تمام امہات المومنین کا گھر بھی آس پاس میں تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی خصوصیت یہ تھی دروازہ کھلتے ہی حضور مسجد میں قدم رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے۔ 3 دن جو آخری کے 3 دن تھے نا، وہ 3 دن حضور علیہ السلام کے حال یہ تھا، کبھی اچانک بے ہوش ہو جاتے، کبھی اچانک ہوش میں آتے، کبھی اچانک بے ہوش ہو جاتے، کبھی اچانک ہوش میں آتے۔ اب اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب کوئی زیادہ بخار میں ہوتا تو اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا، اور آج بھی جس کو زیادہ بخار ہوتی ہے تو ماں اور جو گھر والے وہ کیا کرتے ہیں، کچا کپڑا لے کے کبھی سر پہ رکھتے ہیں، ہے نا، تاکہ ذرا گرم پن کم ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ آخری 3 دن زیادہ آپ پر بخار طاری ہوا، حضور بے ہوش ہوتے، ہوش میں آتے، جیسے ہی ہوش میں آتے حضور فرماتے مجھ پر پانی ڈالو، حضور پہ پانی ڈالا جاتا، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اشارے سے نماز ادا فرماتے، پھر اس کے بعد بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے۔ اس طرح آخری کے 3 دن تھے۔ جب آخری دن یعنی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 10 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 11 اور 12، تو سب مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا آخری دن تھا، جو دنیا میں حیاتی ظاہری تھی۔ حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کا یہ پیر کا دن تھا، آخری دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے لیے جب صحابہ کھڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی امامت کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے، قرأت شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، نماز کا حکم کیا ہے؟ کان دیکھنا ہے، کان دیکھنا ہے، سامنے دیکھا ہے۔ لیکن صحابہ یہ 12 دن کیسے یا 18 دن کیسے نماز پڑھے معلوم ہے؟ صحابہ نماز اس طرح پڑھتے تھے، حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے، یار ایک بار چہرہ وضحا نکل جائے۔ کیا محبت ہے نا حضور کی صحابہ کرام، ایک بار نکل جائے، وہ چاند نکل جائے، نبوت کا چاند، اللہ اکبر۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ حضور کا وہ وضحا چہرہ دیکھنے کے لیے صحابہ ترسے تھے۔ آخری دن حضور علیہ السلام کا پیر کا دن ہے، پردہ ہٹا، صحابہ کرام خوش ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کہ صحابہ کرام پیچھے تالیاں بجانے لگے، اس طرح
کہ ابو بکر صدیق کی عادت کیا تھی؟ ابو بکر مصلی پہ ہوتے تو کسی کی آواز نہیں سنتے، اللہ کی قدرتوں میں مشاہدات میں ایسے مشغول ہوتے، بس ایک طرف توجہ کر دی، قرأت شروع ہو گئی، پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اللہ کی قدرتوں میں گم ہو جاتے۔ تو ابو بکر صدیق کی عادت دیکھ کر صحابہ پیچھے سے آواز کرنے لگے، پہلے تو سبحان اللہ کا، پھر آواز کرنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام جب صحابہ کی اتنی آواز سنی، جب اتنا کچھ کیا، تو ابو بکر صدیق تھوڑا ہلکا چہرے کو موڑتے ہیں تو دیکھا کہ وضحیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، حضور نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ، ایک روایت میں ہے کہ آخری دن کا واقعہ۔ حضور نے حضرت مولا علی کو، حضرت عباس کو حکم دیا، چلو مجھے اپنے کندھوں کے سہارے سے لے کے جاؤ۔ کندھوں کے سہارے سے لا کے ابو بکر صدیق کے بازو میں جانماز بچھائی گئی، حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے۔ اب امام کون ہے اندازہ لگائیے، امامت کیسے ہو رہی ہوگی اندازہ لگاؤ۔ ابو بکر بھی مصلی امامت پہ، حضور ابو بکر کے بازو میں مصلی امامت پہ، امام کون بڑا ہے بتاؤں میں؟ سنیوں سے ایسے باتیں سنو حضور کے عشق کی، کیا باتیں ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، بازو میں حضور علیہ السلام ہیں، ابو بکر امام کی حیثیت سے ہیں۔ کیسے نماز چل رہی معلوم ہے؟ جب حضور علیہ السلام اللہ اکبر کہتے، حضور کو دیکھ کے ابو بکر اللہ اکبر کہتے، ہے کیا نماز ہے نا؟ کعبہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یار، یہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، آج تو کعبے کا کعبہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر حضور کو دیکھ کے۔ جب حضور رکوع میں جاتے ہاتھ کے اشارے سے تو ابو بکر صدیق اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے۔ اس طرح پوری نماز حضور علیہ السلام کی امامت پہ ابو بکر نے ادا کی، اور ابو بکر کی امامت میں صحابہ کرام نے ادا فرمائی۔ جب یہ نماز مکمل ہوئی، حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی جب چاشت کا وقت قریب آنے لگا، روایت میں موجود ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور نے بلا کے کہا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ فاطمہ کے کان میں حضور نے کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگی، پھر حضور نے فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا تو فاطمہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کے وصال کے بعد پوچھا کہ فاطمہ حضور کیا کہہ رہے تھے؟ تو فاطمہ نے کہا کہ حضور نے کہا فاطمہ اب میں تھوڑی ہی لمحے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جیسے ہی حضور کے رخصتی کی بات سنی میں رونے لگی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بلا کے کہا فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے مزار میں آ کے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے عائشہ کو بلایا، سیدہ عائشہ صدیقہ آئی، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سیدہ عائشہ بیٹھیں، حضور نے گود میں سیدہ عائشہ کے گود میں حضور نے سر رکھا، سر رکھ کے حضور نے اشارے سے فرمایا مسواک لاؤ۔ مسواک لائی گئی۔ دیکھو حضور کو مسواک کتنا پسند ہے، آخری وقت میں بھی حضور مسواک فرما رہے ہیں۔ یہ سنت کو انشاءاللہ اپنانے کی کوشش کیجیے۔ مسواک لائی گئی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مسواک ہے۔ حضور نے سیدہ عائشہ صدیق کو اشارہ کیا، عائشہ اپنے دانتوں سے نرم کر کے دو۔ کیا بیوی کی محبت ہے، عائشہ نرم کر کے دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان میں لے کر نرم کرتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہا کہ حضور نرم ہو گیا دھو کے دوں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ جیسے نرم کرو گے تمہارے لعاب دہن کے ساتھ میرے منہ میں رکھو۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، اس سے اندازہ لگاؤ سیدہ کی عظمت و شان کیا ہے عائشہ صدیقہ کی۔ حضور علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنا لعاب دہن، جس کو حضور علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنے منہ میں لیا نا، پانی یا کھانا یہ کوئی چیز نہیں تھی، آخری مرتبہ حضور کے حلق سے اگر کوئی چیز اتری تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا لعاب دہن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے خود حضور علیہ السلام کو مسواک کروائی۔ مسواک کرنے کے بعد حضور رکھے، حضور علیہ السلام نے پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے اشارہ فرمایا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے دستک ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا یہ جبریل ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں آئے ہیں؟ کہا ان کے ساتھ اسرائیل آئے ہیں اور ایک فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، اس فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے رہتے ہیں۔ اس فرشتے کے ماتحت
1,00,000 فرشتے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہوتے ہیں، وہ سارے فرشتے میری زیارت کے لیے فاطمہ آئے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آنے نہیں دوں گی، اسی لیے علامہ حسن نے کہا نا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر فاطمہ کی اجازت لے لے تو اندر آ جائیں، تو حضور نے فرمایا بیٹی اجازت دے دو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا ہٹی، حضرت جبریل، حضرت اسرائیل، سارے فرشتے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل کہتے ہیں مولا یہ تیرا محبوب ہے، تیرا نبی ہے، روح کیسے نکالوں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کے پاس گئے تھے، ایک مرتبہ حضرت ملک الموت گئے تھے روح نکالنے کے لیے، جب پہنچے نا تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی بات سنے نا حضرت موسیٰ اٹھائے تھپڑ ایک حضرت اسرائیل فرشتے کو لگایا، ملک الموت کو لگاتی ایک آنکھ باہر آئی۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں آنکھ لے کے پہنچے کہ مولا یہ کیا حال تیرا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے کیا ہے، بڑا جلالی ہے، جب آنکھ نکالنا تھا تو بھیجا کیوں؟ کہا جاؤ میرے موسیٰ سے پوچھو کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا میری آنکھ واپس کر دو۔ حضرت موسیٰ نے لی آنکھ واپس کی۔ حضرت اسرائیل ملک الموت نے پوچھا آخر یہ معاملہ موسیٰ تم نے کیوں کیا؟ لینے تو آنا ہے مجھے، جانا تو ہے، تمہیں بھی معلوم ہے وقت آ گیا ہے، تو پھر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا کیوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم سیدھا آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، روح نکالنے آیا ہوں، آخری نبی آئے گا، نبیوں کا سردار ہوگا، تمہیں سبق سکھا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ میں ایسا نہیں جانا ورنہ تمہارے فرشتے کا بھی پوسٹ نکل جائے گا، یہ ساری چیزیں نکل جائے گی، میں تمہیں درس دے رہا ہوں، جب آخری نبی آئے گا پہلے اجازت لے کے جانا نبی کی بارگاہ میں، نبی اجازت دے تو کہنا کہ یا رسول اللہ اللہ بھیجا ہے روح نکالنے کے لیے، یہ نہیں کہنا میں آیا ہوں روح نکالنے کے لیے، یہ میں تمہیں ادب سکھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور، اچھا عرض بھی نہیں کرتے ہیں، کتابوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضرت جبریل کو اشارہ کر کے کہتے ہیں جبریل 24,000 مرتبہ آتا جاتا رہا ہے، تجھے عادت ہے حضور سے بات کرنے کی، ذرا میری بھی سفارش کر، اللہ نے بھیجا یہ تو کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اسرائیل آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنے چلیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شروع کرو۔ جب روح نکالنے کی باری آئی تو حضرت اسرائیل نے پوچھا مولا کیسے روح نکالوں تیرے حبیب کی، کس انداز سے نکالوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تمہارا جو کام ہے تم کرو، میں اپنے حبیب کو احساس بھی ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن نبی نے امت کو درس دیتے ہوئے فرمایا لوگوں 3 دن میرے حالت سکرات کی بڑی سخت حالت تھی، بڑی سخت حالت سکرات کی تھی، میں ہر لمحہ اپنے جسم پہ بھاری پن محسوس کرتا۔ یہ امت کو درس دیا کہ موت کو آسان نہ سمجھو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیری روح ایسی نکالی جائے گی کہ خبر بھی نہیں ہوگی جسم کو۔ حضور علیہ السلام کی روح پاک کو نکالا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرائیل لے کے روح پاک کو کھڑے ہیں۔ اب پیر کے دن 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کے روح پاک کو نکالا گیا، جسد اطہر حضور کا جسم مبارکہ رکھا ہوا ہے۔ اب حضور کا جسم مبارکہ روح نکلنے کے بعد سارے صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا، سیدہ فاطمہ رونے لگی، سیدہ عائشہ صدیقہ رونے لگی، سارے لوگ روتے رہے۔ یہ بات باہر پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام کا وفات مبارک ہو گئے، سارے لوگ بے ہوش ہونے لگے۔ صحابہ کا حال یہ تھا، کچھ صحابہ 3 دن تک بے ہوش تھے حضور کی وصال مبارک کی خبر سن کر، اور حضرت عمر کو جب خبر ہوئی نا، حضرت عمر کے عقل کے ہوش اڑ گئے، حضرت عمر تلوار نکال لی اور مدینے کے گلیوں میں پھرتے رہے، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا عمر اس کے سر کو الگ کر دے گا، کوئی نہ کہے کہ حضور کا وصال ہوا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عقل کی حالت تھی کہ حضور کے وصال کی خبر سن کے حضرت عمر کی حالت۔ ابو بکر صدیق ایک روایت میں ہے کہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے، باہر تشریف لے گئے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو خبر پہنچی دوڑتے ہوئے آئے، سیدھا حضور کے کمرے میں گئے، سیدہ عائشہ سے پکڑ کے رونے لگے کہ بیٹی کیسا ہوا، کب ہوا؟ کہا ابھی ابھی حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر سن کے بے حد رونے لگے۔
ذرا اندازہ لگاؤ، ایک لمحہ بھی ابو بکر حضور کے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور سے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ، کائنات میں ایک چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ محبوب کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، یہ میری بڑی خواہش ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ذرا اندازہ لگاؤ ابو بکر کی کیفیت کیا ہوگی، ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے روتے رہے، لیکن جب باہر آئے صحابہ کرام کے مجمع کو دیکھا، صحابہ بے ہوشی میں پڑے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کو خلافت بھی سنبھالنا ہے نا، نیابت بھی سنبھالنا ہے حضور کے بعد، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آنکھ پوچھے۔ وہ یار غار جو حضور کے بغیر آج بھی مزار میں خالی نہیں ہے، آج بھی حضور کے پہلو میں بغیر دیکھے ہوئے سوتا نہیں ہے، وہ یار غار حضور کے وصال کے بعد اپنے دل کو سنبھالا کیسا ہوگا؟ سنبھالا، اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور منبر پہ تشریف لے گئے حضور کے، سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا لوگوں یاد رکھو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی آئے دنیا میں بشر بن کے، جب بشری لباس میں آئے تو نبی کو بشری لباس چھوڑ کے جانا بھی ہے، اور میں بھی نبی ہوں لہٰذا مجھے بھی بشری لباس چھوڑ کے جانا ہے، اسی لیے کوئی روئے نہیں، اس سے پہلے بھی نبی آئے تھے، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں، ان کو جس طرح ایک آن کے لیے موت آنی ہے اسی طرح حضور کا بھی وصال ہوا۔ اگر تم روتے بیٹھ گئے تو دین کا کام کون کرے گا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مولا علی کا قول ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی نا، یہ آیت چوتھے پارے کی آیت تلاوت کی، ہمیں ایسا لگا کہ اس آیت کو ہم نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا۔ ابو بکر صدیق وہ جلال، وہ خطبہ ایسا لگ رہا تھا کہ نائب رسول بول رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا زبان مصطفیٰ بول رہی ہے، الفاظ مصطفیٰ نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جب یہ صحابی یار غار مصطفیٰ نے خطبہ دیا تو سارے لوگ ہوش میں آئے، اور سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضور کے پہلے تدفین کا، غسل کا، تکفین کا انتظام کیا جائے۔ جب حضور کے غسل کی بات ہوئی کہ جسم اطہر کو کون غسل دے گا، تو حضور علیہ السلام کی پھر حدیث پاک ابو بکر صدیق نے سنائی، اور مولا علی شیر خدا نے بھی یہ حدیث سنائی۔ دونوں نے کہا ہم نے نبی سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا غسل میرے وصال کے بعد میرے جسم کو میری اہل بیت کے سوا کوئی نہیں دے گا، میرے اہل بیت ہی میرا غسل دیں گے۔ کون دیں گے؟ بات طے ہوئی، ابو بکر صدیق نے کہا حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عباس کے دو بیٹے حضرت فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، یہ چار لوگ حضور کو غسل دیں گے۔ یہ چار لوگ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ اب حضرت مولا علی کے یہاں سے الفاظ سنو، اندر کوئی نہیں تھا، یہ چار لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صرف کھڑے ہیں، غسل کے لیے ہاتھ نہیں لگا رہے، حضرت عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، ہاتھ نہیں لگا رہے۔ حضور کی وصیت تھی میرے گھر والے دیں گے، باقی کوئی نہیں دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے غسل کے لیے جب یہ چار لوگ پہنچے، مولا علی کہتے ہیں کہ اچانک ہم بے ہوش ہو جاتے تھے، اچانک ہوش میں آتے تھے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ جب ہوش میں آتے غیب سے آواز آتی تھی کہ لوگوں جس طرح عام آدمی کو کپڑے نکال کے غسل دیا جاتا ہے اس طرح نبی پاک کے جسم سے کپڑے نہ نکالے جائیں، حضور کے جسم پاک پہ کپڑے رہیں گے، غسل کس طرح دینا ہے۔ تو پھر غیب سے آواز آتی جسم اطہر کے اندر سے، کپڑے مبارک کے اندر سے ہاتھ کو لے جاؤ اور حبیب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیرو، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پہ۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں ہم جب حضور کے جسم پاک پہ ہاتھ رکھے نا، ہمیں آلریڈی محسوس ہو رہا تھا پہلے ہی کسی کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، پہلے ہی کہ کوئی پانی پہنچا رہا ہے۔ تو ہم نے جب محسوس کیا تو یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جنہیں اللہ نے بھیجا تھا حضور کے غسل کے لیے۔ اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، حضرت عباس اور حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس، قسم ابن عباس۔ اب انہوں نے غسل دی۔ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں جتنا غسل کا پانی آتا تھا ہم شیشے میں بھر لیتے تھے، شیشے میں بھر کے ہم نے رکھ لیا۔ جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوتا ایک قطرہ اسے دیتے تھے، اللہ شفا یابی عطا فرماتا تھا۔ اور وہ جو غسل کا پانی تھا
وہ اتنا خوشبودار پانی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا نکلا ہوا پانی جب بھی کوئی دلہن آتی اور کہتی کہ فضل ابن عباس میری شادی ہے، لگانے کے لیے خوشبو دے دو، میں اس میں سے ایک قطرہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ لگاتا، وہ اپنے ہاتھ کو مل کے اپنے کپڑوں پر لگاتی، زندگی بھر اس کے کپڑوں سے مصطفیٰ کی خوشبو ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ غسل کا پانی ہے جس کا تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے، اللہ اکبر، یہ شان و عظمت والا حضور علیہ السلام کا غسل مکمل ہوا۔ حضور علیہ السلام کو جو لباس پہنایا گیا، ایک روایت میں ہے ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہی لباس رہنے دو، اسی لباس کے ساتھ ہم اوپر سے ایک لباس پہنا دیں گے، کپڑا اڑائیں گے، اور اسی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی تکفین کا کام مکمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا کبھی بھی جسم پاک سے کپڑا نہیں نکالا گیا، ہمیشہ حضور کا جسم پردے میں تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے اسی کپڑے پہ صرف ایک کپڑا رکھا گیا، حضور کے امامہ مبارکہ کو رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کو جنازے کے اوپر رکھا گیا، جنازے کے اوپر رکھا۔ میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا کہ حضور کا جنازہ رکھا تھا، معاذ اللہ، جنازہ اس کا رکھا جاتا ہے جو مر چکا ہے۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جنازے کے اوپر حضور کا جسم پاک رکھا ہوا تھا۔ جب جسم پاک رکھا ہوا تھا تو صحابہ نے مشورہ کیا جنازے کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، تو اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی کہ میرے حبیب کا جنازے نمازہ نہیں، جنازے کی نماز اس کی ہوتی ہے جو دنیا سے چلا گیا، میرا حبیب نہیں، میرا حبیب تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے۔ پھر کریں کیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے حضور کے سامنے۔ مولا علی کی روایت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کا جسم پاک سامنے رکھا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ پہلے فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سب نے ہاتھ باندھ کر درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کے واپس چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام جو اجلہ صاحب، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، مولا علی شیر خدا، یہ لوگ آئے، انہوں نے بھی حضور پہ درود پڑھا، چلے گئے۔ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، سب نے حضور کے لیے دعا فرمائی اور درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھ کے واپس ہوئے سارے لوگ۔ اب پھر اس کے بعد سارے لوگ جو ہے درود پاک پڑھ کے واپس آئے۔ حضور علیہ السلام کے اب تدفین کی باری تھی، کہاں تدفین کریں؟ کچھ صحابہ نے کہا نہیں جنت البقیع میں تدفین کریں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں بیت المقدس میں کم سے کم 1,00,000 نبیوں کے مزارات ہیں، لہٰذا وہاں تدفین کریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نبی جس جگہ وصال ہوتا ہے اس سے اچھی جگہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی کے اس حدیث پہ عمل کیا جائے، جس جگہ حضور کا وصال ہوا اسی جگہ جو ہے آپ کے لیے قبر مبارک بنایا جائے، مزار اقدس بنایا جائے۔ اس وقت 2 صحابہ قبر کھودتے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تھے، عثمان غنی نے، یہ دوسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں قبر کھودتے تھے۔ ان میں سے ایک نے جو ہے حضور علیہ السلام کا اوپری حصے کا قبر کھودا، اور جو دوسرے صحابی تھے ان اندر لحد بنایا، یہ دونوں نے، تاکہ دونوں کو خدمت کا موقع مل سکے۔ پھر جب قبر بنائی گئی حضور علیہ السلام کے جسم پاک کو پھر کسی صحابی نے ہاتھ نہیں لگایا، حضور کے جسم پاک کو حضرت عباس نے، مولا علی نے، حضرت قسم بن عباس نے، فضل بن عباس نے، ان چاروں نے حضور کو ہاتھ لگائی۔ مولا علی شیر خدا زمین میں اترے اور حضور علیہ السلام کے جسم انور کو لے کر زمین کے اندر رکھیں۔ اندر رکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کے فضل بن عباس کہتے میں نے حضور کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے ملاحظہ کیا، ہلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں کان قریب لے گیا حضور کے ہونٹوں سے میں نے سنا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت گنہگار ہے لیکن میرے حوالے فرما دے۔ حضرت فضل ابن عباس کہتے میں نے سنا حضور جب دنیا میں تشریف لائے امت کو یاد کرتے رہے، اب جب حضور آخری وقت ہے امت کو یاد کرتے رہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو یاد کرنا بدعت ہے، میرے بھائی جو حضور آئے ہیں اور جا رہے ہیں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اب ہم حضور کو یاد کریں، بھائی بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟
कैसे अकल के बेअकल की बातें करते हैं यार। उम्मती के लिए नबी का मीलाद, नबी का ज़िक्र बिदअत कैसे हो सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई, उसके बाद ज़मीन को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारका पे, उस ज़माने में भी जैसे आज पत्थर रखे जाते थे ना, पत्थर रखे जाते हैं, बंडे रखे जाते हैं, उस वक्त जो है लहद बनाई जाती थी, लहद के ऊपर जो है लकड़ियाँ रखी जाती थी, लकड़ियों के ऊपर जो है मिट्टी डाला जाता था। तो लकड़ियाँ रख दी गई, जमाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक पे फिर मिट्टी डाली गई और मज़ार पाक को जो है जिस तरह एक आम कब्र होती है उस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक बनाई गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल कब हुआ? 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक बनाने के बाद भी कोई भी सहाबी अपनी पूरी ज़िंदगी में मुस्कुराया नहीं। हुजूर का गम था। आज लोग ये बोलते हैं हुजूर इतने सहाबा किराम थे, 1 लाख सहाबा थे, कोई भी मिलाद नहीं मनाया, आप मनाते क्यों हो? ज़रा सोचो तो सही यार। हुजूर अलैहिस्सलाम सामने होते, नबी सामने है, अब वो नबी हुजूर के वफ़ात के बाद उनका चेहरा बज़ाहिर नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे खुशी मना सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद फिर सहाबा के बाद ताबईन का ज़माना है। लोग ये भी कहते हैं चलो सहाबा को छोड़ो, हुजूर को देखते थे, लेकिन ताबई क्यों नहीं मिला मिलादुन नबी? तुम क्यों जश्न निकालते हो, तुम क्यों जुलूस तुम क्यों खुशी मनाते हो? भाई ताबई सहाबा को रोते हुए देखते थे कि इन्होंने देखा है इतना रो रहे, इसलिए वो देख के रोते थे। जब तीसरा मरहला आया, तब ताबईन का ज़माना आया, तो उनके अंदर ये गम कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलता जाता है गम क्या होता है? कम होते जाता है। आदमी अगर किसी के घर में वफ़ात हो जाए, शुरू के दिन में बड़ा गम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बदलते जाते हैं गम क्या होता है? कम होते जाता है। तो तबे ताबईन के ज़माने में कम हुआ। जब ये ज़माना 6 हिजरी को आया, हुजूर के 300 साल के बाद हिजरी का आया, तो उस वक्त पूरा मुकम्मल हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल का गम भूल गए। अब लोग हुजूर को भी भुलाने लगे। क्या करने लगे? हुजूर को भी लोग भुलाने लगे। बच्चों के दिलों से हुजूर की सीरत ख़त्म हो रही थी, हुजूर की शान व अज़मत ख़त्म हो रही थी। तो उस वक्त अजिल्ला मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े सुलहा ने, बड़े बड़े कुरान के जानने वालों ने यह तय किया कि हम रबीउल अव्वल का एक महीना ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर की यादें ताज़ा हो, हुजूर का ज़िक्र करेंगे, हुजूर का मीलाद मनाएंगे, हुजूर के नाम से खाना खिलाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से जुलूस निकालेंगे, ताकि क़यामत तक आने वालों के लिए ये नसीहत हो कि हुजूर को भूलना नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम को हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आखिरी बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का पर्दा हुआ 12 रबीउल अव्वल को, हुजूर की तदफीन हुई, सारे मामलात हो गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद ये ना समझे कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिट्टी में चल गए, सिर्फ आपका जिस्म है, नहीं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक बनाई गई, ये बड़े अहम पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार मौका नहीं मिलता ये बताने के लिए, और बड़ी मेहनत करके आके बता रहा हूँ भाई। ये जो 10 दिन 12 दिन मैं जो बयान कर रहा हूँ ना, कई किताबें पढ़ के आ रहा हूँ, सिर्फ एक ही मकसद है, ये बयान करके ना मुझे तोहफ़ा लेना है ना कोई चीज़ लेना, सिर्फ एक मकसद है, आप तक हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पहुँचा सकें। वरना हमारी नौकरियाँ क्या है भाई, हमारी इमामत क्या है? हमारी इमामत बस हुजूर के लिए है। बरेली वाले ने कहा था ना कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम यहाँ आए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारा सब कुछ किसके लिए है? हुजूर के लिए। हमारी नौकरियाँ, हमारी तनख्वाहें, हमारी इमामतें, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, सब किसके लिए? हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर के अदब के लिए है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ये बातें याद रखें। हम ये इतनी मेहनत करके बता रहे हैं हुजूर के लिए। मैं जवानों से कोशिश करता हूँ और ये बोलता हूँ, मैं 12 दिन भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, लोगों सुन्नी उलमा के बयानात सुनो। ऐसी मोहब्बत सुन्नी उलमा से मिलेगी, हुजूर का अदब इनसे मिलेगा। इसलिए ये बयानात सुनो, ये बच्चों के छिचोरों के बयानात ना सुने। ये मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, ये खास कर उन पुट्टों के बयानात ना सुनो जो कोट पैंट टाई पहन के आते और कहते हैं हुजूर का मिलाद मना। हुजूर को कई को याद करना जी, अल्लाह बोल डाला, अल्लाह दे डाला, बस हो गया। अल्लाह दे डालता, बोल डालता, बस ख़त्म हो जाता। तो इतना अदब सहाबा क्यों करते? हुजूर का हर लम्हा अदब सहाबा का करना बता रहा है कि लोगों, हर चीज़ से पहले तुम्हें हुजूर का अदब चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन के अंदर आप आराम फरमाए। ये ना समझे कि अब हुजूर की रूह अलग है, जिस्म पाक अलग है, नहीं।
شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا نبی دنیا سے ایک آن کے لیے جب پردہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ جاودانی عطا فرماتا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے کبھی مردہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور ان کے مزارات میں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ رزق کو کون کھاتا ہے؟ کھاتا کون ہے؟ زندہ کہ مردہ؟ تو معلوم ہوا کہ نبی اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں، اور جب زندہ ہے تو جس طرح زمین کے اوپر حضور سنتے تھے آج بھی حضور ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، جس طرح حضور دیکھتے تھے آج بھی ہماری آوازوں کو دیکھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضور کے روح پاک کو نکال کے اسرائیل کھڑے تھے نا، تو اب حضرت اسرائیل نے پوچھا مولا تعالیٰ سے کہ مولا یہ بتا روح میں نے نکال لی ہے، اب روح کو کہاں رکھوں؟ روح کو کہاں رکھوں؟ نبی کی روح ہے، رکھنا ہے، حضرت اسرائیل تو لے کے نہیں ہوں گے نا، رکھنا ہے، لیکن کہاں رکھوں؟ مومنین کی روح اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی روح اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور عذاب کا محسوس کرتی ہے اس کے ساتھ، یہ حضور کی حدیث ہے پاک۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا نیک ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ اجازت عطا فرماتا ہے، وہ جنت تک سیر کر کے آتی ہے۔ جب ایک ایمان والی کی روح جنت تک سیر کر کے آتی ہے، نبی کی روح ہمارے سلام سننے نہیں آتی؟ کیا دیوانہ پن ہے لوگوں کو! نبی کی روح ہمارے میلاد النبی کے بیانات سننے نہیں آتی؟ بھائی نہیں، ایک مثال کے طور پر سمجھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک ہیں، ہم جیسے جو ہے نکمے، ہم جیسے کم تر لوگوں کے پاس حضور کی تشریف آؤ، کم سے کم اتنا یقین تو ہے نا کہ حضور کی روح پاک ہمیں دیکھ رہی ہے، حضور کی روح پاک ہمیں سن رہی ہے۔ یہ عقیدہ بریلی والے نے ہمیں دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں تمام اولیاء نے، صحابہ نے، اہل بیت نے ہمیں دیا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح حضور کو لیے ہوئے ہیں، اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا رکھوں کہاں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل دیکھ حضور سے زیادہ مقاموں والی جگہ کون سی ہے؟ حضور سے زیادہ مقام والی جگہ کون سی ہے؟ اسرائیل جنت گئے، دیکھا کہ جنت تو میرے حضور کے نور سے بنی ہے۔ عرش پہ گئے، دیکھا عرش کو کہ عرش تو میرے حضور کے نور سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرش تو میرے حضور کے نور سے بنا ہے، فرشتے بھی حضور کے نور سے، ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے۔ پھر رکھے کہاں حضور کو؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل جہاں سے نکالے ہو نا وہیں پہ جا کے رکھ دو، کیونکہ حضور کے جسم سے زیادہ حضور کے روح پاک کے رکھنے کی جگہ کوئی اور نہیں ہے۔ جاؤ میرے حضور کے نور کو، میرے محبوب کے نور کو واپس لوٹا دو۔ حضور علیہ السلام کی جسم پاک کو لوٹایا گیا، اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں روح البیان میں حدیث پاک ہے، جبریل آئے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حیات ظاہری میں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، حیات باطنی میں بھی حضور دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح حیات ظاہری میں میرے آنکھوں کے سامنے تم ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن حیات باطنی جب میں مزار میں چلا جاؤں گا وہاں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، تم جو جو کام کر رہے ہو وہ کام پیش ہو رہے ہیں۔ یار اگر نبی زندہ نہیں ہے تو پیش کیسے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور زندہ ہے، پیش ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بریلی والے نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ حضور پہلے بھی زندہ تھے، اللہ نے حضور کو بعد میں بھی زندہ رکھا۔ ایک آن کے لیے حضور کے لیے وفات جو اللہ کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو وعدہ ہے اللہ کا، اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا، حضور کے روح پاک کو نکالا اور حضور کے روح پاک کو پھر سے کیا کر دیا گیا؟ جسم اطہر میں رکھا گیا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے لوگوں نے اذان کی آوازیں بھی سنی اور بہت سے آوازیں بھی حضور علیہ السلام کے مزار پاک سے سنی جو امت کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کو دل سے تسلیم کریں، حضور کا ادب احترام ہمیشہ رکھیں۔ نوجوانوں، بڑوں، جتنے بھی، آج کا زمانہ موبائل سے تعلق رکھنے کا زمانہ ہے، اگر کسی بھی طرح کے بیانات آئیں جس میں حضور کو کم کرنے کی بات کریں،
اگر کوئی یہ بولے حضور یہ نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ طاقت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، یا تو آپ اسے ڈیلیٹ کر دو یا تو اس کو اوپر کر دو، آپ دل میں یہ ایمان پیدا کرو۔ ہمیں ایسے نکموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے جو مدینے والے کا ادب بتاتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے جو مدینے والے کا محبت بتاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو آپ ذرا اندازہ لگائیے بھائی، آج کا زمانہ ہے، کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کے نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو چاند پہ جا کے آ رہے ہیں، آپ کا نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بنائے ہوئے مشین جس میں جان ہی نہیں ہے، جان جس میں نہیں ہے، وہ جا کے جو ہے چاند پہ ہمیں سب کچھ خبر دے رہا ہے، آپ کا نبی خبر نہیں دے سکتا، کیا باتیں کریں گے؟ کیسے انجینئروں کی باتیں سن رہے ہیں، کیسے ڈاکٹروں کی باتیں سن رہے ہیں، کیسے نوجوانوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ مہربانی کرے سنی علماء کے بیانات سنیں، یہ عقیدہ پیدا کرے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا، مزدجیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔